ویلکم بیک ناظرین حالیہ دنوں جو ہیں وہ کچھ افسوسناک واقعات رپورٹ ہوئے جس کے اندر بچوں کے ساتھ بدفعلی اور اس کے بعد ان کو درندگی کے ساتھ قتل کر دیا گیا. خوفناک واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. اس حوالے سے اگر ہم سندھ پولیس کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کے اوپر حالیہ جو رواں سال ہیں اس میں لاپتہ ہونے والے بچوں کی جو اطلاعات یا رپورٹ کیے گئے نمبرز ہیں اس کو دیکھیں تو وہ ایک حیران کن طور پہ 358 کے قریب بتائے جاتے ہیں، جبکہ جو مقدمات ہوئے ہیں وہ نسبتاً کم ہیں. کتنے مقدمات ہوئے ہیں اور کس طرح ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، پولیس کیا موقف اس کے اوپر رکھتی ہے، ان تمام پہلوؤں کے اوپر بات کریں گے. اور حالیہ جو افسوسناک دو واقعات ہوئے ہیں اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں زیغم رضوی صاحب، بیورو چیف کراچی ہیں. بہت شکریہ زیغم صاحب. ذرا بتائیے گا نا، یہ ہاربل واقعات ہوئے جس نے بھی دیکھا ہے دل دہل گیا، اور ساتھ ساتھ کرنے والے انہی کے مطلب محلے کے نکلے. دیکھیے یہ رضا جو واقعات ہو رہے ہیں فلم میں کم عمر بچوں کے لاپتہ ہونے کے، اور پھر اس کے بعد جس طرح سے ان کی تشدد زدہ لاشیں مل رہی ہیں 10 دن بعد، 5 دن بعد، اور جس حالت میں ان کی لاشیں ملتی ہیں، تو یقیناً یہ ایک بڑا خطرناک اس وقت جو ہے وہ ماحول ہے کراچی کے اندر. والدین پریشان ہیں. اگر ہم سندھ پولیس کی بات کریں، سندھ پولیس نے جو اپنی ویب سائٹ کے اوپر اعداد و شمار جاری کیے، 385 بچوں کے لاپتہ ہونے کے جو ہے وہ مقدمات درخواستیں آئی ہیں، جبکہ صرف مقدمات جو درج کیے گئے ہیں وہ 41 مقدمات درج کیے، یعنی کہ آپ دیکھیے کہ 350 جو ہے وہ رپورٹ ہوتے ہیں بچے لاپتہ، لیکن مقدمات جو ہے پولیس اس معاملے میں اس قدر سست روی کا مظاہرہ کر رہی ہے. اس بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بار بار اس کے حوالے سے آئی جی سندھ غلام نبی میمن کہہ چکے کہ جیسے ہی تھانے میں کمپلینر آتا ہے، کوئی مدعی آتا ہے، وہ کسی بھی معاملے کی ایف آئی آر درج کراتا ہے تو اس کی فوری طور پہ ایف آئی آر درج ہونی چاہیے، اور یہ یقیناً ہر شہری کا حق بھی ہے کہ فوری طور پہ اس کی شکایت تو جو ہے وہ اپلیکیشن کے بعد مقدمہ درج کر کے پولیس فوری طور پہ اس کے اوپر کام شروع کرے. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اس وقت شہری جو ہے وہ خوف میں مبتلا ہے. بچوں کی تو رواں سال کی اگر بات کی جائے 385 جو ہے وہ کمپلین آتی ہیں اور صرف 41 جو ہے وہ مقدمات درج ہوتے ہیں. اگر رواں ہفتے ہی کی بات کریں تو پے در پہ جو 2 بچوں کی لاشیں ملی، جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ لانڈی میں جو 2 دن پہلے ایک لاش ملی 8 سالہ بچے کی ساتھ کی، تو وہ پڑوسی ہی جو ہے وہ اس میں بعد میں جو ہے وہ وکٹم اس کے پائے گئے، دو جو منشیات کے عادی تھے، اور انہوں نے اس بچے کو قریبی ایک مقام پہ لے جا کے پہلے جنسی تشدد کیا، اور پھر اس کے بعد پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق اس کمسن بچے کے سر پہ کوئی بھاری چیز مار کے، اور اس کے بعد جب وہ مر گیا بچہ تو اس کو انہوں نے جو ہے وہ ایک بوری میں بند کر کے ایک نالے میں ڈال دیا، کچرے میں ڈال دیا. تو اس قدر جو ہے وہ بربریت کا شکار ہے اس وقت کراچی کے شہری. اور زیغم رضوی صاحب، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ شناخت صرف چھپانے کے لیے ہے. ایک تو گنونا عمل کر دیا ہے، اس کے بعد اس کی پکڑ نہ ہو، اس لیے اس بچے کو نام و نشان مٹانے کے لیے اس بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے. میں اس لمحے کو اپنے ذہن میں رکھ رہا ہوں اور تصور کر رہا ہوں تو روح کانپ رہی ہے. مطلب اس کا پھر حل پولیس کیا بتاتی ہے کہ جی واقعہ ہو گیا، ہوتا رہے، یا یہ جو منشیات کا ایلیمنٹ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے وہ بڑا اہم ہے؟ علی رضا دیکھیں، اب یہ بات کہ جی منشیات کے عادی تھے یا جو ہے وہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے پولیس کیا کر رہی ہے، تو یہ ایک سماجی مسئلہ ہے، یہ ایک ہماری سوسائٹی کا مسئلہ ہے. سب کو مل کے اس مسئلے کے حل کی طرف، بہت آسان کام ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک مرض کی جو ہے وہ نشاندہی کر دیں، لیکن اس کے علاج کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک. یہ سوسائٹی کے بڑا المیہ ہے اس طرح کے جو واقعات پیدر پہ ہو رہے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں بچوں کا جو ہے وہ ٹھیک. لاپتہ ہونا یا ان کا اغوا ہونا، اور اس کے بعد اس طرح سے، تو اس کے لیے پوری سوسائٹی کو مل کے کام کرنا ہوگا. میرا خیال ہے کہ ٹھیک. اس وقت ہمیں چاہیے کہ اسکولوں کے اندر باقاعدہ جو ہے اس کی اویئرنیس دی جائے بچوں کو کہ اگر آپ کو ٹھیک ہے. کوئی جو ہے بہت وہ شکریہ زیغم رضوی صاحب، بیورو چیف کراچی تھے. بتا رہے تھے کہ جی اویئرنیس کی ضرورت ہے، انتہائی تکلیف دہ معاملات سامنے آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ برسٹر شاہدہ صاحبہ نے بھی جوائن کیا ہے. بہت شکریہ میڈم. یہ اوورآل سچویشن میرے خیال سے آج کی نہیں ہے، اس سے قبل بھی بہت سارے ایسے واقعات رپورٹ ہوتے رہے ہیں پاکستان بھر سے. جب یہ خبریں آئی ہیں تو یقینی طور پہ تکلیف دہ جو معاملہ ہے وہ گزرا ہے. ہم کیسے روک سکتے ہیں ان تمام چیزوں کی، اور کیا کوئی خوف بٹھانا پڑے گا ریاست کو، ریاستی اداروں کو، تب یہ معاملہ رکے گا،
یا آپ سمجھتی ہیں کہ جناب کوئی اور بھی طریقہ ہے؟ بہت سے طریقے ہیں جو ہمارے قانون کے اندر اس وقت موجود نہیں ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان قوانین میں کچھ چیز ایسی موجود نہیں ہے کہ اگر پولیس آفیسر یا وہ ریلیٹڈ سٹیک ہولڈرز اگر کام نہیں کریں تو پھر ان کو کیا سزا فیس کرنی پڑے گی. تو جس کو کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی، جواب دہی کا ایلیمنٹ عنصر ہے نہیں قانون میں. نتیجہ یہ ہے کہ کوئی ایکشن نہیں لیتا. اور بہت سے ایسے پولیس آفیسرز ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ گھریلو معاملہ ہے، بچوں نے آپس میں لڑائی ہوئی ہوگی اس وجہ سے بھاگ گئے ہیں، اور اس میں تاخیر کرتے ہیں، اور تاخیر کی وجہ سے یہ بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے، جب سے آپ دیکھیے گا زینب کا واقعہ ہوا، بالکل اس میں جو چیز تھی کہ بہت سے لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجتے ہیں اور بھیجتے ہیں شام کے وقت. نہ وہ وقت ہے جب لوگ جو ہیں ادھر ادھر زیادہ نظریں جو ہیں وہ نہیں بچوں میں پڑتی ہیں دوپہر اور شام سے. نتیجہ ہے کہ بچے اکیلے جا رہے ہیں اور اکیلے واپس آ رہے اچھا ہیں. بیرسٹر صاحبہ، ایک اور بھی ایک سوال ہے کہ دیکھیں ہم پنجاب میں دیکھ رہے ہیں کہ ابھی نا اسلحہ چل جاتا ہے ملزمان. مطلب میں اس کو کبھی بھی سیکنڈ نہیں کروں گا، مگر بات یہ ہے کہ سی سی ڈی اس کے اوپر کام کر رہی ہے. ہم آئے روز یہ خبر سن رہے ہوتے ہیں کہ جی فلانا جنسی بدفعلی کا جو ملزم تھا جس نے بچے کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو وہ اپنی ہی گولی لگنے سے جو ہے وہ زخمی ہو گیا. اب دیکھیں نا وہاں پر یہ والا کام شروع ہو چکا ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس واحد حل یہی رہ گیا ہے کیا کہ صرف ہم اتفاقی گولی چلنے سے ملزم زخمی ہو جائیں اور یہ خبر دے دیں، یا اس کا پریکٹیکل گراؤنڈ پہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں، بہت سے سب سے پہلے تو والدین کو اپنی عادت بدلنی پڑے گی کہ بچوں کو اکیلے بھیجیں. دیکھیے آبادی بڑھ گئی ہے، ہمارے جو گلیاں جو ہیں وہ اچھی نہیں ہیں. کون آ کے پڑوس میں رہ رہا ہے، وہ پرانا محلہ اڑ گیا ہے. کبھی کوئی کرائے پہ آتا ہے، کوئی ادھر چلا جاتا. وہ محلے جو پرانے زمانے میں تھے وہ ختم ہو وہ گئے. ختم ہو رہے ہیں. اب نتیجہ یہ ہے کہ والدین کو اب چوکس رہنا پڑے گا اور ساتھ جانا پڑے گا، چاہے وہ ماں ہو چاہے باپ ہو، کہ وہ ساتھ لے کے جائے. کسی بڑے کو ساتھ جانا ہے. اچھا بیرسٹر شاہدہ صاحبہ، اس کے اوپر جو قوانین بنے ہوئے ہیں ہم تھوڑا سا آپ سے اس حوالے سے بھی رہنمائی چاہیں گے. ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجئے گا کہ ملزم کے بچنے کے کتنے چانسز ہیں، کیونکہ بہت سارے واقعات کے اندر تو صلح ہو جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں بعد میں کہیں اور کوئی اور معاملہ نکل جاتا ہے. مطلب اگر آپ قتل نہ کریں اور کسی کے ساتھ اس طرح کی بدفعلی کر دیں تو قانون ہمیں کہاں کہاں گرفت کر سکتا ہے، کس جگہ پر جا کے ملزم. دیکھیے جو 2002 میں جسٹس منصور تھے تب اس وقت، اور ڈاکٹر خالد رانجہ، انہوں نے میرے جانے کے فوراً بعد انہوں نے ایک قانون لے کے آئے تھے اور وہ تھا اسی سلسلے کے لیے. اب وہ ٹریفک کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں کہ باقاعدہ جواب دہی بھی موجود تھی. اس کے اندر یہ بھی تھا کہ شیلٹر ہوم کی نگرانی کے ساتھ ان بچوں کو وہاں پہ رکھا جائے گا، اور دوسرا کہ کوئی بہانہ نہیں پڑے گا کہ آپ مکمکا نہیں کر سکتے ملزم کے ساتھ. اب یہ انہوں نے پھر سے بدل دیا، وہ چیزیں نہیں نظر آئی. اچھا ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ ملزم اس لیے مار دیتا ہے کہ میری شناخت نہ ہو. ایک تو ایک غلط عمل کرتا ہے، اس کے بعد میری شناخت نہ ہو، شناخت بچنے کے ڈر سے اس خوف سے بچے کو ہی قتل کر دیتا ہے. مطلب ایک غلط کام اس کے اوپر انتہائی قسم کا اقدام جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے. یہ پرانا مسئلہ ہے کڈنیپنگ اور ابڈکشن میں. یہ صدیوں سے آتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ فوری طور پہ اس کو جان سے مار دیتے ہیں تاکہ وہ گواہی نہ دے سکے، شناخت نہ کر سکے. یہ خطرہ جو ہے یہ بہت زیادہ، اسی لیے میں زور دوں گی والدین سے، میں زور دوں گی اس بات پہ کہ پھر آپ اپنی دوسری مصروفیات سے ختم، آپ کو وقت لگانا ہے بچوں کو. اگر آپ کو لے کے جانا، ان کو بچوں کو پرچون کی دکان میں بھیج دیتے ہیں کہ جا کے لے کے آؤ. ایسے نہیں چلے گا. دنیا بدل گئی ہے. ہر قسم کے غلط لوگ آپ کے گلیوں میں پھر رہے ہیں. کیونکہ یہ کاروبار بنا ہوا ہے ان کے لیے. اس میں ان کو فورن ایکسچینج ملتا ہے، وہ باہر دبئی میں دوسری جگہوں میں بھیج دیتے ہیں بچوں کو. تو اس لیے اچھا بیرسٹر شاہدہ صاحبہ، ایک واقعہ میں نے رپورٹ کیا تھا، ملیر کورنگی کا علاقہ تھا.
اس کے اندر مطلب چھوٹی بچیاں جو کہ خانہ بدوش ہوتے ہیں، جو آپ نے دیکھا ہوگا سڑک کے کنارے، وہ بچیاں اس چھوٹے بچوں کو لے کر جو ہیں وہ لے کر چلی گئیں جھگیوں کے اندر، اور پھر باپ بولتا رہا پولیس کے ساتھ، التجا کرتا رہا ڈھونڈو ڈھونڈو، پھر باپ کو کسی نے بتایا کہ بھائی اس طرح ہے، وہ سی سی ٹی وی بھی خود نکالی اس نے، تو وہ پہنچ پایا تو اس نے بولا کہ اب تو آ جاؤ، میں نے ڈھونڈ لیا ہے بچہ اپنا. تو اس پر بھی پولیس کا جو کردار تھا وہ بڑا ہی جسے کہتے ہیں نا نامناسب تھا. تو یہ نفری کی کمی کی وجہ سے ہے، نیت ختم ہو گئی ہے پولیس کی، یا کیوں اس طرح کے میٹرز پہ نہیں کرتے کام اس طرح؟ اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ جو بھرتی کرتے ہیں وہ غلط طریقوں سے کرتے ہیں، سفارشوں سے کرتے ہیں. تو نتیجہ ہے کہ آپ کو وہ میرٹ پہ نہیں، ٹھیک ٹھاک ان کی ٹریننگ، ان کو انگریز جب تھے تو پہلے ان کو ٹریننگ کیمپس میں لاتے تھے، باقاعدہ ان کو امتحان میں پاس ہونا پڑتا تھا، جیسے ان میں اتنی سمجھ ہے کہ نہیں، کیا ان میں اتنی جان ہے کہ نہیں. یہ نہیں کہ اتنا موٹا سا بندہ ہے اس کو آپ نے رکھی ہے پولیس فورس میں، وہ دوڑے گا تھوڑی. اب نتیجہ ہے کہ ہماری پولیس فورس میں ہم نے وہ عنصر نہیں رکھا جس کو میرٹ کہتے ہیں. میرٹ کے بیسس پہ لائیے نا ان کو. آپ سفارش کے بیس میں، تعلقات کے بیس میں جب آپ ان کو لے کے آئیں گے ان کی سفارش سے، تو پھر وہ غلط انسان آئے گا. آپ کو لانا ہے کہ آپ کو ایڈورٹائز کرنا. وہ لوگ ہوتے یہ کیا کرتے ہیں، ان کو تھوڑی دور دوڑا دیا، جو آگے آگے ان کو پکڑ. یہ تھوڑی طریقہ ہے. ہم نے اس کو مذاق بنا دیا ہے. ہماری کوئی جس کو کہتے ہیں پروفیشنلزم نہیں ہے ان ریکروٹمنٹ. پروفیشنلزم بہت کمزور ہے ان کی ٹریننگ میں، اس لیے وہ بہت سی چیزیں پہچان نہیں پاتے. اب آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے واقع ہوئے کہ جہاں خودکش بمبر آ کے پولیس والوں کے آس پاس آ کے وہ بم پہ پھاڑ دیا ان کو پہچان ہی نہیں تھی کہ یہ اس قسم کی چیز ہے، کون آدمی آ رہا ہے ہمارے پاس. تو جب آپ نے ٹریننگ نہیں صحیح دیں گے اور اس میں آپ زور نہیں دیں گے تو پھر یہ اس معیار جو ہوگا ہماری پولیسنگ کا وہ بہت کمزور ہوگا اور پھر اس میں مکمکا ہوگا. تو شاہدہ صاحب آپ سمجھتی ہیں کہ جناب کیپیبل نہیں ہے پولیس، اس میں جو بھرتی ہوئی ہوئی ہے وہ لوگ؟ ہمارے ہاں ہماری گورنمنٹ کو سیریسلی لینا پڑے گا اس معاملے کو. صحیح ٹریننگ لانی ہے، باہر سے ٹریننگ لانی. ہماری ٹریننگ اس وقت بہت کمزور ہے. اور ہمارے پولیس والے، میں یہ بھی ایک بات بتا دوں، بہت سارے ایسے پولیس والے ہیں جو تڑپ رہے ہیں کہ آپ ان کو بہتر کریں، کیونکہ ان پولیس کی جو گروپس میں بہت اچھے پولیس والے بھی ہیں، بہت پولیس آفیسر اچھے ہیں، لیکن وہ پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ پورا سمجھیے کہ جو ماحول ہے وہ اس میں پروفیشنلزم نہیں ہے، اس میں سفارش چل رہی ہے، تعلقات چل رہے ہیں. اس کی وجہ سے وہ اہم ترین جو آفیسرز ہیں، جو آفیسر جو پروفیشنل ہیں، وہ بھی اپنی جو ایکسپرٹیز ہے وہ نہیں دکھا پاتے. ان کی بھی مطلب وہ کہاں سائیڈ لائن ہو جائیں گے پھر. تو مطلب سسٹم ایسا بنا دیا گیا، آپ کہہ رہی ہیں سسٹم ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی قابل ترین افسر بھی موجود ہوگا تو وہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکے گا سوسائٹی کو بیٹرمنٹ کے لیے. اور جب کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، یا تو ان کو ڈانٹ پڑتی پھر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. یہ ٹرانسفر کا جو مسئلہ ہے یہ بھی غلط ہے. انگریز کیا کہتے تھے کہ 2 سال ایک بدلہ وہاں پہ ہوگا، جب تک کہ کوئی سیریس کمپلینٹ نہیں آئے گی اس کو ٹرانسفر نہیں کریں گے. ہمارے یہاں تو ٹرانسفر کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں فلانی جگہ اس کو بھیجنا ہے کہ وہاں سے کوئی وی آئی پی آ رہا ہے تو ادھر چلے گئے. ٹھیک ہے. ہماری نہیں، سب سے بڑی چیز ہے کہ ریکروٹمنٹ. آپ کو میرٹ پہ ریکروٹ کر کے اچھی کھیپ لے آئیے پولیس آفیسر کی، پھر آپ دیکھیں اور ان کو ٹریننگ اچھی دیکھیں. یہی لڑکے جو ہیں ماشاءاللہ یہی ٹھیک کریں گے. ٹھیک ہے میڈم، بہت شکریہ. بیسٹر شاہدہ صاحبہ تھی، ماہر قانون تھی، اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کری تھی، آپ نے ان کا موقف سنا. ہمیں اپنے فیڈ بیک جو ہے لازمی شیئر کیجیے گا ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ. ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے. اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت. ہم پھر حاضر ہوں گے، جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.